میں سمپلی ایک بات کہوں، میں نے یہ شادی جو ہے، میں نے شادی کرنی نہیں تھی. پہلی بات، میرا شادی کا کوئی پلان نہیں تھا، اور بس میرے والدہ بہت بیمار تھیں، اور والدہ ہمیشہ یہ کہتی تھی کہ میں چلی جاؤں گی تو پھر پیچھے سے تمہارا کون خیال رکھے گا، تمہیں کون دیکھے گا، تم شادی کے بارے میں سوچو. رشتے آنے شروع ہوئے، ان دنوں بہت اچھے رشتے آئے ہوئے تھے میرے، آؤٹ آف کنٹری سے بھی آئے ہوئے تھے، بڑے عزت دار شریف لوگوں کے گھروں سے جو ہے وہ رشتے آئے ہوئے تھے. میں نے دل نہیں مانتا تھا، میرا شادی کا جو ہے وہ موڈ ہی نہیں تھا. لیکن اس کے ساتھ میں پچھلے 6 سال سے پروفیشنلزم میں تھی، کام کر رہی تھی، اسے میں نے دیکھا ہوا تھا. تو یہ اس وقت جو ہے وہ میری عزت کرتا تھا کہ جو ہے وہ سلام دعا لینی. اب 3-4 گھنٹے کے لیے کوئی بندہ مل رہا ہے تو وہ آپ کی عزت ہی کرے گا نا، اس کی اصلیت تو آپ کو. لیکن ہمیں یہ پتہ تھا کہ یہ بدتمیز ہے، مجھے یہ پتہ تھا کہ یہ جو ہے وہ زبان دراز ہے اور اس کی زبان پہ کنٹرول نہیں ہے. لیکن میں یہ سمجھتی تھی کہ چلیں یہ تو ایک زبان کی تیزی ہوتی ہے، بندہ یہ بیہیویئر اپنا تبدیل بھی کر لیتا ہے. لیکن مجھے یہ نہیں پتہ تھا کہ یہ فطرت ہے جو بدلی نہیں جا سکتی. میں سمجھتی تھی کہ یہ ایک عادت ہے. یہاں آ کر مجھ سے شاید تھوڑی سی جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ تاخیر ہوئی، دیر ہو گئی سمجھنے میں، کہ میں جس کو عادت سمجھ رہی تھی وہ اس کی فطرت تھی بدتمیزی کرنا. اب وہ فطرتاً جب اسے میں نے اس کی اپنے والدین کے ساتھ بھی بدتمیزی کرتے ہوئے میں نے اسے کئی دفعہ دیکھا، اپنے بھائی کے ساتھ بھی بدتمیزی کرتا تھا. گھر میں جو ہے وہ اس کا رویہ اسی طرح کا تھا. لیکن اب تو اس کے گھر والے جو ہے وہ اس کے حق میں ہی گواہی دیں گے، لیکن جو میں نے دیکھا میں وہی بتا رہی ہوں. تو میں یہ سمجھتی تھی کہ نہیں چلیں کوئی بات نہیں، میں ایک ماہر نفسیات ہوں، میں ٹھیک کر لوں گی چیزیں، یہ تھوڑی بہت چیزیں تو ٹھیک ہو جاتی ہیں. لوگ کہتے ہیں نا کہ آپ کو پہلے نہیں پتہ تھا، آپ نے پہلے انویسٹیگیشن نہیں کی. میں نے کی تھی، میں نے دیکھا تھا. مجھے کچھ خواتین نے جو ہے وہ رابطہ بھی کیا تھا جن کے ساتھ یہ ریلیشن شپ میں رہا تھا، اور انہوں نے مجھے بتایا بھی تھا کہ یہ بندہ جو ہے وہ ذہنی طور پر بہت بدتمیز ہے، اور یہ گالم گلوچ کرتا ہے، اور یہ بے باک اتنا ہے کہ یہ لوگوں کے گھروں کے اندر جو ہے وہ گھس جاتا ہے. اور عجیب سچویشن ہے، جو لوگوں کا اس سے واسطہ پڑا ہے وہ اس چیز کی گواہی دے دیں گے کہ یہ کس لیول کا بندہ تھا. میں نے کہا یہ پتہ نہیں، شاید یہ لوگ نا اس سے بدلہ لینے کے لیے جو ہے وہ یہ باتیں کرتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے. تو میں جو ہے وہ اس کے ساتھ کھڑی ہو گئی. میں نے کہا کوئی بات نہیں، محنت کر رہا ہے. اب میرا دل ایسا نرم ہے کہ میں جب کسی کو محنت کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہوئے دیکھتی ہوں نا، میں کہتی ہوں کہ میں اس کا ساتھ دے دوں، کسی طرح میں اس کو آگے بڑھا دوں. میں نے جتنی محنت سے یہ مقام حاصل کیا ہے، 10 سال لگ گئے مجھے. یہ آپ کی جب شادی ہو گئی، ایک وہ فضا علی والے پروگرام میں بھی آپ نے بات کھل کے کی، لیکن اس کے بعد آپ دوبارہ پھر آپ نے کنٹینیو کیا. ہاں، اس کی کیا وجہ تھی؟ کیا آپ کی شادی یہ ڈیجیٹل میڈیا کی وجہ سے خراب ہوئی ہے؟ ایک یہ بھی بات لوگ کر رہے ہیں، اس پہ آپ کا کیا جواب ہے؟ میری شادی خراب ہوئی ہے حارث کھوکر کے گھر والوں کی وجہ سے. میری شادی خراب ہوئی ہے اس کے والدین کی وجہ سے. میری شادی خراب ہوئی ہے اس کی بھابھی کی وجہ سے. میری شادی خراب ہوئی ہے اس کے بدتمیزی کی وجہ سے، اس کے غلط رویے کی وجہ سے، اس کے بار بار میرے منع کرنے پر اس کے بات نہ ماننے کی وجہ سے. اور میرا منع کرنا کیا تھا؟ میرا منع کرنا یہ نہیں تھا کہ ماں باپ سے نہیں ملنا، یہ جھوٹ ہے. ہاں، وہ یہ بات وہ مختلف انٹرویوز میں کر رہے ہیں کہ آپ کہہ رہی تھی کہ جو حارث کھوکھر ہے وہ اپنے گھر جائے نہ، ماں باپ سے ملے ہی نہ، وہ کنٹرول کرنا چاہ رہی تھی. اس پہ آپ کیا کہیں؟ بھائی رہتا ہی اپنے گھر میں تھا. اچھا، یہ تو راتیں بھی اپنے گھر میں جو ہے وہ گزارتا تھا. یہ تو ابھی 3 مہینے جو ہے وہ ہوئے تھے جس میں اس نے جو ہے وہ رات میرے ساتھ رہنا شروع کیا تھا، ورنہ اس نے تو مجھے بالکل جو ہے وہ چھوڑ رکھا تھا. اس کے گھر والوں نے مجھے 2 مہینے بعد ہی گھر سے نکال دیا تھا. میرا سامان ان لوگوں نے پھینک دیا. یہ اتنے عزت دار اور شریف لوگ تھے، اتنے جو ہے وہ یہ اچھے لوگ تھے. تو کسی ایسی بندی کا جس کا کوئی سہارا نہیں، جس کے والدین نہیں سر پہ، جس کا جو ہے وہ معصوم بچہ ساتھ تھا، اس کا سامان نکال کے باہر پھینکا جاتا ہے؟ ان میں خدا خوفی نام کی کوئی چیز نہیں تھی. چلے میں بہت بڑی، یہ مجھے سیلیبریٹی جو ہے وہ مانتے ہیں اور یہ جانتے تھے کہ میرا ایک اثر و رسوخ ہے، میرا ایک نام ہے، میرا سب کچھ ہے، لیکن تھی تو میں اکیلی عورت نا. لیکن انہوں نے حیا کی. یا آج جو بیٹھ کے کہتا ہے میرے ماں باپ بہت شریف بہت عزت دار لوگ ہیں، ان کی شرافت کا اندازہ اور ان کی عزت داری کا اندازہ یہاں سے لگا لیں آپ کہ انہوں نے میرا سامان اٹھا کے باہر پھینکا. میرا تو کوئی گھر ہی نہیں تھا. میرا شوہر نے مجھ سے شادی کی، اس نے مجھے گھر ہی نہیں دیا. آپ پھر کہاں رہ رہی تھی؟ میں اپنے بھائی کے گھر پہ رہ رہی تھی، اب بھی وہیں رہ رہی ہوں. پھر بڑی مشکل سے جب فضا علی کے شو میں جو ہے وہ میں نے جا کر اپنی تکلیف بیان کی، اس وقت لوگوں نے فضا علی کو بھی گالیاں دیں، مجھے بھی گالیاں دیں، یہ ڈرامے کر رہی ہیں، یہ پری پلانڈ ہے. اور اس کے ساتھ ہو کر جو ہے وہ اس کو چڑھا دیا، اس کے گھر والوں کو چڑھا دیا. اس کے بعد سے اس نے اتنی بدتمیزی میرے ساتھ شروع کر دی تھی. اس نے کہا دیکھ تیری عوام ہی تیرے خلاف ہو گئی ہے، تیرے لوگ ہی تیرے خلاف ہو گئے ہیں، یہ لوگ ہی تجھے گالیاں دے رہے ہیں، دیکھ میں نے تیرے ساتھ کیا کیا. وہ ہر بات پہ مجھ سے ریونج لیتا تھا، اور مجھے یہ سمجھ نہیں آتی تھی کہ یہ ریونج کس چیز کا ہے. میں نے اس کا ساتھ دیا ہے، نہ میری کوئی اس کا جائیداد کا مسئلہ، نہ میرا کوئی اس کا، میں نے کبھی اس کی بے عزتی کی. یہ مجھ سے ریونج لے کس چیز کا رہا ہے؟
آہستہ آہستہ اس کے ساتھ چلتے چلتے مجھے سمجھ آئی کہ یہ ایک نارسسسٹ پرسنالٹی ہے. یہ ایک ایسی پرسنالٹی ہے جو لوگوں کے سامنے بہت اچھا معصوم شریف آدمی ہے, لیکن اس کے اندر کا جو شیطان ہے وہ صرف وہی دیکھ سکتا ہے جو اس کے بہت قریب ہو. آپ کے ساتھ کوئی مین ہینڈلنگ بھی ہوئی؟ جیسے آپ نے مجھے پہلے انٹرویوز میں بتایا کہ آپ نے تشدد کیا اور آپ نے خلا کے پیپرز میں بھی لکھا, تو اس میں آپ کے ساتھ یہ تشدد والا معاملہ بھی ہوا؟ شادی کے تیسرے ہی دن ایک لڑکی کی کال کے پیچھے اس نے مجھ پہ تشدد کیا تھا. اس نے مجھے مارا پیٹا تھا اور اس کی والدہ نے مجھے دیکھا بھی نہیں, وہاں آ کے مجھے جو ہے وہ پکڑا بھی نہیں, مجھے پانی بھی نہیں پلایا, کچھ بھی نہیں, مجھے وہیں چھوڑ چھاڑ کے دونوں ماں بیٹے جو ہے وہ کمرے میں جا کے جو ہے وہ لیٹ گئے. ساری رات میں وہاں روتی رہی. میرا کسے کال کرتی, بھائی تھا, اس نے سننا نہیں تھا, اس نے کہنا تھا اپنی مرضی سے شادی کی ہے تم نے, ہم تمہیں منع کر رہے تھے. میرا بھائی مجھے پہلے ہی منع کر رہا تھا, مجھے میڈیا کے لوگ منع کر رہے تھے, مجھے بہت سارے لوگوں نے منع کیا کہ ڈاکٹر صاحبہ یہ آپ کے قابل نہیں ہے, اس کا لیول آپ کے سٹینڈرڈ کے ساتھ میچ نہیں کرتا, اس بندے کی جو ہے مینٹل کیپیسٹی بھی آپ کے ساتھ میچ نہیں کرتی, یہ بندہ تو اپنے آپ کو بہت خود سر ہے, اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھتا ہے یہ آدمی, تو یہ تو آپ اس کے ساتھ کیسے چلیں گی. تو میں نے کہا نہیں کوئی بات نہیں, میں 6 سال سے اس کو جانتی ہوں, میں چل لوں گی, کوئی ایسا مسئلہ نہیں. میں نے کسی کی بات نہیں سنی. اس ٹائم صبر کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ میں نے اس ٹائم صبر سے کام لیا, صرف اپنے اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ مجھ پر جو یہ ظلم ہو رہا ہے مجھے بتا دے میرے سے کون سی غلطی ہوئی ہے. مجھے شادی کے پہلے ہی دن علی بھائی سمجھ آ گئی تھی, جس دن میرا نکاح ہوا تھا, ابھی مولانا صاحب کے گھر سے ہم نہیں نکلے تھے, وہ 40 تولے کا زیور, وہ جو میں خوشی سے بتا رہی تھی کہ 40 تولے دیا 40 تولے دیا, اسی دن مجھ سے اتروا لیا گیا تھا. وہ آپ کو ریئل میں ملا بھی تھا 40 تولے؟ نہیں, وہ پروموشنل سیٹ تھا, وہ پروموشن کے لیے میں نے پہننا تھا, مجھے پتہ ہی نہیں, میں سمجھ رہی ہوں میرا سیٹ ہے. اور وہ جو آپ نے لہنگا پہنا تھا وہ بھی ان کی طرف سے دیا گیا؟ وہ تو میری دوست تھیں ڈیزائنر, انہوں نے جو ہے وہ لہنگا دیا تھا. یہ پروموشنل چیزیں آپ کو انہوں نے پہنائی اور اس کے بعد واپس لے لی؟ جی واپس لے لی, اور سارے زمانے میں میں نے ان کی عزت اور ان کی شہرت اتنی بلند کر دی کہ یہ بہت امیر لوگ ہیں, یہ بہت پیسے والے لوگ ہیں. لوگ کہنے لگے واہ بھائی 40 تولے جو ہے وہ شوہر نے پہنایا ہے, شاید ڈاکٹر نبیہ نے پیسے کے لیے شادی کی ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, میں نے کسی پیسے کے لیے شادی نہیں کی, مجھے کوئی لالچ ہی نہیں ہے. اگر میں لالچی عورت ہوتی تو میں نے زندگی میں اتنا پیسہ کمایا ہے کہ میں جو ہے وہ غریبوں پہ خرچ کرتی ہوں, میں مجبوروں پہ خرچ کرتی ہوں, میں اپنے گھر والوں پہ خرچ کرتی ہوں, میں اپنے 2 معصوم ایسے جو ہے وہ یتیم بچوں کی کفالت کر رہی ہوں, ان پہ خرچ کرتی ہوں. میرا پیسہ کسی حرام کی جگہ پر نہیں جاتا, حلال کی جگہوں پر جو ہے وہ میں لگاتی ہوں, اور میں نے عزت سے جتنا پیسہ کمانا تھا اتنا ہی کمایا. آپ کے بیٹے, آپ نے ایک انٹرویو میں کہا کہ آپ کے بیٹے کے جو بھی 10 سال کا یا 11 سال کا ایک معصوم سا بچہ ہے, اس کے 8 سال کا بچہ ہے, تو اس کے ساتھ بھی کوئی معاملہ ہوا؟ اس کے ساتھ بھی آپ نے بتایا کہ انٹرویو میں کہ اس کو بتاتا تھا کہ کوئی معاملہ تھا, آپ کے افیئرز ہیں, یہ بھی بات تھی؟ بھائی اپنی تو یہ موبائل کی جو ہے نا, وہ موبائل کو مجھ تک ایکسیس دیتا نہیں تھا اپنے موبائل کی. جھوٹ بولتا ہے کہ میرے پاس اس کے موبائل کی ایکسیس تھی, میرے پاس اس کے ایک موبائل کی ایکسیس تھی, اور وہ ایکسیس بھی کیسے تھی کہ اس کا صرف مجھے پاسورڈ معلوم تھا, میں اس میں گھستی نہیں تھی. اس پہ اگر کوئی کال آ رہی ہوتی تھی تو وہ اوپر جو لکھا ہوا آتا تھا اسی میں پتہ چلتا تھا کہ کس کی کال آ رہی ہے, یا کوئی میسج آ جاتا تھا تو میں چلیں اس کا پاسورڈ کھول کے کبھی کبھار جو ہے وہ چیک کر لیا کرتی تھی, یہ میں بتا رہی ہوں. لیکن ایک اس کا آئی فون تھا جس کا پاسورڈ میرے پاس نہیں تھا, اور 4 واٹس ایپ چل رہے ہیں, 4 واٹس ایپ. جس بندے کا کوئی کام نہیں ہے, جس بندے کا کوئی بزنس نہیں ہے, جو بندہ اپنی بیوی کے جو ہے وہ حقوق پورے نہیں کرتا, نہ اس کو جو ہے وہ رہائش دیتا ہے, نہ اس کو کپڑے دیتا ہے, نہ اسے گفٹ دیتا ہے, نہ محبت دیتا ہے, نہ وقت دیتا ہے. کہتا ہے میں تمہارے ساتھ بیٹھا ہوا تو ہوں, اب آپ میرے ساتھ یہ انٹرویو کر رہے ہیں, آپ میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کہہ لے جی میں تمہارا انٹرویو کرنے آ گیا ہوں, میں نے تمہارے پر احسان کیا ہے, تو مجھے عجیب سا نہیں لگے گا کہ آپ یہ کیا باتیں کر